پھر وہ اپنی جنت یعنی باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کے کہنے لگا اپنی مستی میں آ کے، وما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے نہیں توقع کہ کبھی قیامت کی گھڑی آئے گی، تاہم اگر مجھے کبھی اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ سب اس کے اپنے من گڑت خیالات تھے۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تجھے پورا ایک انسان بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی کسی دولت کو، اولاد کو، کسی بھی اور چیز کو نہیں۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ مجھے میرا رب تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اس کا سارا پھل ختم ہوا، یعنی جس باغ پر وہ بہت اترا رہا تھا اس باغ پہ ایک آفت آئی اور سب ختم ہو گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جو تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدا برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخار ہے جو وہ دکھائے، یعنی اصل طاقت اور قوت اللہ کی ہے۔ انسان کبھی بھی مال کو پا کر تکبر نہ کرے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، اور کبھی نہ یہ سمجھے کہ سب کچھ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اللہ نے دیا اور اللہ جب چاہے لے سکتا ہے، اس لیے اصل چیز جو انسان کی باقی رہنے والی ہے وہ اس کے نیک اعمال ہیں، ان کو کبھی نہ چھوڑے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کیجیے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ایک پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به نبات الارض، پھر وہ زمین کی نباتات کے ساتھ مل جل گیا، فاصبح هشيما، پھر کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ سب سوکھ گیا تو وہ نباتات بھوس بن کے رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی نے اگایا اور اسی نے بھوس بنا کے